نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ آیت 30 to 33 میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کن انعامات سے نوازا۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ریمائنڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام سن کر اسے آگے ضرور سینڈ کریں۔ ہماری ذمہ داری اللہ کا پیغام آگے پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی، اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ سبحان اللہ۔ آیت 34 to 37 میں ہم جانیں گے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہے، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم سچی ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤ۔ بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرما۔ آیت 38 to 42 میں ہم جانیں گے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کر دی ہیں۔ ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے ان کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے اور بہت مہربان بھی۔ بے شک یا رب العالمین، روز محشر حساب کتاب کا دن ہے، اور ہم تجھ سے اپنے اور اپنے تمام پیاروں کے لیے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ آیت 43 to 50 میں آخرت میں برا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یقین جانو کہ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچٹ جیسا وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا، اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کہا جائے گا، لے چکھ، تو وہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور اب آیت 51 to 59 میں فرما برداروں کا حسین انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے۔ وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ جو موت ان کو پہلی آ چکی تھی، اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا۔ انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ غرض اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ہماری جھولی میں تو کھوٹے سکوں کے علاوہ کچھ نہیں، پر تجھی سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اور ہمارے تمام پیاروں کو بغیر حساب سے اپنے فضل کے ساتھ جنت عدن عطا فرما۔ یا اللہ، جہاں تیرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔
آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سورہ جاثیہ کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔